چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان کی مسلح افواج ایک نئے اور متوازن عسکری تصور کی طرف بڑھتی نظر آ رہی ہے، جس کی بنیاد تینوں سروسز یعنی پاک فوج، پاک فضائیہ اور پاک بحریہ کو برابر کی اہمیت دینے پر رکھی گئی ہے۔ ماضی میں اکثر عسکری سوچ زمینی افواج کے گرد گھومتی رہی ہے، لیکن جدید جنگی ماحول میں فضا، سمندر، سائبر اور خلا کی اہمیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ صرف بری فوج پر انحصار قومی سلامتی کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اس حقیقت کو بخوبی سمجھتے ہیں اور اسی لیے وہ ایک ایسی مشترکہ عسکری حکمت عملی پر زور دے رہے ہیں جس میں تینوں مسلح افواج ایک دوسرے کا سہارا بنے، نہ کہ ایک دوسرے پر انحصار کرنے والی الگ الگ قوتیں۔ ان کے دور میں مشترکہ کمانڈ اور آپریشنل کوآرڈینیشن کو غیر معمولی اہمیت دی جانے لگی ہے۔ تینوں افواج کے درمیان معلومات کا تبادلہ، انٹیلیجنس شیئرنگ، مشترکہ مشقیں اور مربوط منصوبہ بندی اب پہلے سے کہیں زیادہ منظم ہو رہی ہے۔ یہ سوچ جدید جنگی فلسفے کے عین مطابق ہے، جہاں کسی بھی ممکنہ خطرے کا مقابلہ صرف زمین پر نہیں بلکہ فضا، سمندر اور ڈیجیٹل میدان میں بیک وقت کرنا ہوتا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے نزدیک فضائی برتری کے بغیر زمینی کامیابی ممکن نہیں اور بحری تحفظ کے بغیر ملک کی سلامتی اور معاشی خود مختاری خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اسی لیے وہ فضائیہ اور بحریہ کو وہی اسٹریٹجک اہمیت دے رہے ہیں جو بری فوج کو حاصل رہی ہے۔ پاک فضائیہ کے جدید لڑاکا طیارے، فضائی نگرانی کے نظام اور ڈرون ٹیکنالوجی کو قومی دفاعی حکمت عملی کا مرکزی ستون بنایا جا رہا ہے، جبکہ پاک بحریہ کو بحر عرب، گوادر اور سمندری تجارتی راستوں کے تحفظ میں کلیدی کردار دیا جا رہا ہے۔ سی پیک، توانائی کی درآمدات اور عالمی تجارت کا بڑا حصہ سمندر کے ذریعے ہوتا ہے، جسے محفوظ بنانا اب قومی سلامتی کا لازمی جز بن چکا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی یہی سوچ ہے کہ معاشی سلامتی اور عسکری سلامتی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اور بحریہ اس تعلق کا سب سے اہم نگہبان ہے۔ تینوں مسلح افواج کے درمیان توازن پیدا کرنے سے ایک اور بڑا فائدہ یہ حاصل ہو رہا ہے کہ ادارہ جاتی ہم آہنگی مضبوط ہو رہی ہے۔ جب ہر عسکری سروس کو برابر کی عزت، وسائل اور فیصلہ سازی میں حصہ ملتا ہے تو مقابلہ آرائی کے بجائے اشتراک فروغ پاتا ہے۔ اس سے نہ صرف جنگی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ قومی دفاعی پالیسی بھی زیادہ حقیقت پسندانہ اور دیرپا بن جاتی ہے۔